السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ آل عمران کی 31 اور 32 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ ان آیات میں اتباع رسول اور اطاعت رسول کے متعلق ذکر ہے۔ اتباع رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے پہ زور دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو درگزر فرمائے گا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول وإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کرے تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیں اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو میری پیروی اختیار کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم، اور معاف فرما دے گا، ذنوبکم، تمہارے لیے تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہتے ہیں اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ آئیے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ کل، آپ کہہ دیں، ان اگر کن تم ہو تو حبونا، محبت رکھتے، اللہ سے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، یحبب، محبت کرے گا، کم، تم سے، اللہ، ویغفر لکم، اور مغفرت فرما دے گا تمہاری، بخش دے گا تم کو، لکم، تمہیں، ذنوبکم، تمہارے گناہ، واللہ، اور اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ کل، آپ کہہ دیں، اطیعوا، تم اطاعت کرو اللہ کی، اور والرسول، اور رسول کی، تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ فَإِن، پھر اگر تولوا، وہ پھر جائیں، فَإِنَّ، تو بے شک اللہ لا یحب، نہیں دوست رکھتا، الکافرین، کافروں کو۔ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت نے فیصلہ کر دیا کہ جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے اعمال، افعال، عقائد فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو، طریقہ محمد پر بکار بننا ہو، تو ایسا شخص، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والا ایسا شخص جھوٹا ہے اپنے اس دعویٰ میں۔ اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ ایسے شخص کو جو اللہ سے محبت کے دعوے میں سچا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کی محبت کی نشانی ہی یہی ہے کہ ہر کام میں بندہ یہ خیال کرے کہ اتباع سنت پر نظر ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا تھا، میں بھی اسی طریقے سے کروں۔ اپنے طریقے گھڑ لینا
دین میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ اتباع رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ہر خاص و خاص کو حکم ملتا ہے کہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. ڈاکٹر سار احمد لکھتے ہیں کہ دو آیتیں اعتبار سے بہت اہم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو الفاظ آئے ہیں، ایک اطاعت کا اور ایک اتباع کا. اطاعت اگر نہیں ہے تو یہ کفر ہے. اطاعت کیا ہے؟ دلی امادگی سے ہر وہ حکم جو دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ نے کرنا ہے، اس سے کو کر لینا، اور جس سے روکا گیا اس کو نہ کرنا. یہ ہے اطاعت، حکم کی تابع داری کرنا. اور اتباع جو ہے، ڈاکٹر اسحاق لکھتے ہیں، اس سے بلندتر چیز ہے. اتباع کیا ہے؟ انسان کو جس کسی سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کی طرح کا، اس کی مناسبت اختیار کرنا چاہتا ہے، وہ اسی کی طرح بولتا ہے، اسی کی طرح اٹھتا ہے، اسی کی طرح سوچتا ہے، اسی جیسا لباس پہننا پسند کرتا ہے. جو اس کو کھانے میں پسند ہے وہی خود کو بھی پسند ہے. ابھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور پسند تھی تو ہمیں بھی اسی طرح جن کاموں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا التزام کیا ہے وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ کام ہے. ہمیں ان کو اتباع بھی کرنی چاہیے اور اطاعت بھی کرنی چاہیے. اطاعت اگر نہیں کریں گے تو کفر ہے، اور اتباع جو ہے یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی ہر عمل کو بالکل اسی طرح کریں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس پہنا پسند کیا وہی لباس ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے، جیسا بولنا پسند کیا، جیسا کھانا پسند کیا، جیسا جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند کیا ہمیں بھی ویسی ہی چیزیں پسند کرنے کا التزام کرنا چاہیے. مولانا صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں کہ اگر نجات ہے تو صرف اطاعت محمدی میں ہے، اور اطاعت محمدی سے انحراف کفر ہے، اور اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں فرماتا. تفسیر فہم القرآن میں مولانا محمد جمیل لکھتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان یہی بنیادی فرق ہے، ورنہ عیسائی، یہودی، مجوسی، بدھ مت، سکھ سب اللہ کو کسی نہ کسی طریقہ سے مانتے ہیں، لیکن اتباع رسول اور اطاعت رسول اصل کسوٹی ہے. مسلمان بھی اگر اللہ کی ذات کو اپنے اپنے انداز میں مانے، اس کی عبادت اپنے اپنے طریقے سے کریں تو مقام رسالت اور آپ کی اتباع نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے اسی طریقے سے ہی عبادت کرنی چاہیے. کاش آج کا مسلمان اطاعت رسول اور اتباع رسول کی اہمیت سمجھ جائے تو اس کی زندگی برکتوں سے بھر جائے. جو شخص اس کے باوجود، سمجھنے بوجھنے کے باوجود اللہ اور رسول کی اطاعت سے انحراف کرتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی محبت آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، آخرت میں بخشش کا ذریعہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سبب اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کفار سے، اتباع سے انکار کرنے والوں سے، احکام سے انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور اطاعت پہ چلیں. جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا ہے اسی طریقے سے کریں، جس کام کا حکم دیا اس کو کریں، جس سے منع کیا اس سے رک جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل